پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا۔ اس میں بھی یہ پوری قوم مبتلا ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام مبتلا ہو گئے، دینی جماعتیں مبتلا ہو گئیں۔ ظاہر ہے کہ عوام کے پاس دین کے ضمن میں تصورات انہی حضرات کی عطا کردہ ہے۔ وہ مغالطہ یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ الیکشنز کے ذریعے قائم کیا جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک اس مغالطے کا سبب بھی یہی ہے کہ ان کا تصور نظام مصطفیٰ محدود ہے۔ اگر صرف نظام عبادات اور چند تعزیرات اور چند رسومات اگر انہی کا معاملہ ہے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر وہ کسی بھی طریقے سے دنیا میں آ سکتا ہے۔ وہ تو کوئی عامر میں کر سکتا ہے، وہ تو شہنشاہیت کے ساتھ بھی چل رہا ہے، وہ تو سعودی عرب میں بھی ہے، امارات میں بھی ہے۔ اور اگر نظام مصطفیٰ کا تصور وہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا تو وہ الیکشن کے ذریعے کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے ایک انقلاب کی ضرورت ہے، ٹوٹل ریولوشن، نتھنگ لیس دین اے ٹوٹل ریولوشن۔ اس کے بغیر وہ نظام مصطفیٰ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے افسوس جو زیادہ ہے وہ اس بات کا کہ علماء کرام تو اس مغالطے میں تھے ہی، بعض ایسی جماعتیں اور قوتیں بھی اس مغالطے میں مبتلا ہو گئیں جن کی سوچ وسیع تھی، جن کے نظریات پہلے بڑے انقلابی تھے، جو انقلابی تصورات کے ساتھ میدان میں آئے تھے۔ افسوس کہ وہ بھی اسی انتخابات کے چکر میں پھنس کر اس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اصولی بات جان لیجئے، انتخابات کے ذریعے نظام کبھی نہیں بدلتا، صرف ہاتھ بدلتے ہیں۔ اس نظام کو چلانے والے ہاتھ بدل جائیں گے، نظام نہیں بدلے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بھی سیاسی اور معاشی نظام قائم ہے، خلا تو نہیں ہے، کوئی نہ کوئی نظام ہے، وڈیرے ہیں، قوانین ہیں، سردار ہیں بلوچستان کے، زمیندار ہیں پنجاب کے، سرمایہ دار ہیں، نو دولتیے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے اپنے اپنے حلقہ اثر ہیں، ان کے اپنے اپنے پاور بیسز ہیں۔ الیکشن کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی غیر جانبدار ہو، یہی پاور بیسز ریفلیکٹ ہوں گی، انتخابات کے نتیجے میں یہی آئیں گے۔ زیادہ سے زیادہ 10-15% میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ وہ بڑے شہروں میں، کراچی میں کبھی جماعت اسلامی نے خاصی کامیابی حاصل کر لی تھی، مولانا نورانی انہوں نے بھی خاصی کامیابی حاصل کر لی تھی کراچی اور حیدرآباد میں۔ لیکن آپ نے دیکھا ان شہروں میں ایک اور لہر آئی اور اس نے ان دونوں کو صاف کر دیا۔ شہروں میں تبدیلی آ سکتی ہے، چاہے وہ تبدیلی آئے گی اسی مادی بنیادوں پر جو ہماری سب کی سوچ ہے، مادہ پرستی۔ ایک موقع پر روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا، تو قوم دیوانہ ہو گئی، اس لیے کہ قوم کے دل میں یہی کچھ تو ہے، یہی معاملہ مہاجر قومیت، مہاجروں کے مفادات، مہاجروں کے حقوق، اس کا نعرہ لگا، اور جماعت اسلامی جیسی اور مولانا نورانی میاں جیسی جو سیاسی قوتیں تھیں میدان سے صاف ہو گئی۔ شہروں میں ہو سکتا ہے، لیکن دیہات جہاں ہماری 85% آبادی ہے، وہ انہی زمینداروں، انہی وڈیروں، انہی سرداروں، انہی قوانین کے تحت، لہذا وہی آئیں گے۔ زیادہ سے زیادہ ہاتھ بدل جائیں گے، چہرے بدل جائیں گے، اور ہمارے ہاں تو معاملہ چونکہ بہت ہی بے اصولی کا ہے، چہرے بھی نہیں بدلتے، چہروں کے لیبل بدل جاتے ہیں۔ وہی کبھی کنونشن لیگ میں، اس سے پہلے کبھی وہی تھے جو مسلم لیگ میں تھے، پھر ریپبلکن پارٹی میں آ گئے۔ ریپبلکن پارٹی ایک دن میں بنی، ایک دن میں ختم، پھر وہ کنونشن لیگی ہو گئے، پھر وہی پیپلز پارٹی میں نظر آئے، پھر وہی شورا میں بیٹھے ہوئے نظر آئے، پھر وہی دوبارہ پیپلز پارٹی میں نظر آ گئے۔ اب ان میں سے کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے۔ یہ ساری داستان بڑی تلخ ہے،
مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ہم نے تو واقعہ یہ ہے کہ ریکارڈ قائم کیا ہے، ہارس ٹریڈنگ کا ریکارڈ قائم کیا ہے. پوری دنیا میں شاید اس طرح کا معاملہ کہیں بھی نہ ہوتا ہو جو یہاں ہوا. ایک ملک کے صدر مملکت نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور اپنا جو الزام نامہ تھا سابق حکومت کے خلاف اس میں شد و مت کے ساتھ اس کا ذکر کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ قوم کے رہنما، قوم کے نمائندے، اور وہ نیلام ہوئے ہیں گھوڑوں کی طرح. یہ صورتحال اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ پاور پالیٹکس، اسلام اس راستے سے نہیں آ سکتا. اس الیکشن میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ مذہب کے نام پر ووٹ مانگنے والی جماعتیں بہت سی ہیں، اور اب تک کا تلخ تجربہ یہ ہے یہ جماعتیں آپس میں متحد نہیں ہو سکتی. یہ سیکولر نظریات والی جماعتوں کا ضمیمہ بن سکتی ہیں، آپس میں آج تک متحد نہیں ہوئی. اس دفعہ کچھ امید بہتر تھی، حالات کچھ بہتر تھے. میں نے بھی اپنے جمعے کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ کچھ حالات بہتر ہیں، 1 to 1 کا معاملہ ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جوتیوں میں دال بٹنی شروع ہو گئی. جیسے جڑے ہوئے کٹنے لگے. مذہبی جماعتیں اسی طرح کھڑی ہوئی ہیں، ان میں کوئی اتحاد نہیں، بلکہ یہ کہ وہ یہی ہو سکتا ہے کہ دوسری جماعتوں کے ووٹ کم کرائیں. اس کے سوا ایک پاسنگ کا درجہ رکھنے کے سوا کوئی حیثیت نہیں. اب جو کچھ ہو رہا ہے ایک بڑی دینی جماعت کے ساتھ جو ہوا ہے ان وقت پر، مجھے وہ شعر پڑھنے دیجئے کہ پہلے ہی اپنی کون سی تھی ایسی آبرو، پر شب کی منتوں نے تو کھو دی رہی صحیح. وہ ریا صاحب وقار جو ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے. بہرحال نظام مصطفیٰ یہ جان لیجئے کہ صرف طریق مصطفی سے نافذ کیا جا سکتا ہے.